الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام اور سامعات، آج بتاریخ 13 شعبان 1446 ہجری اور 12 فروری سن 2025 عیسوی کے اس لائیو آن لائن پروگرام میں جو کویت میں اسلامک گائیڈنس سینٹر کی طرف سے ہماری بہنوں نے منعقد کیا ہے اور لوگوں کے لیے یہ موقع اللہ کے دین کو سیکھنے کا فراہم کیا ہے، اس موقع سے جس موضوع پر مجھے حکم ملا ہے گفتگو کرنے کا وہ موضوع ہے والدین اور اولاد کے حقوق. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طویل موضوع کو مختصر انداز میں بیان کرنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقت کا کافی حصہ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا. 6:30 بجے یہ پروگرام ہونا تھا، لیکن میں مسلسل سفر میں ہونے کی وجہ سے اچانک اللہ کا فضل ہے کہ میں ایک دہلی کے بغل میں واقع ایک معروف اور مشہور شہر ہاپوڑ جو اتر پردیش میں ہے، میں یہاں ایک مدرسہ رحمانیہ کے اندر بیٹھا ہوں اور تھوڑی دیر میں میری گاڑی آنے والی ہے. مجھے یہاں سے ہریانہ اور میوات کا سفر کرنا ہے جہاں صبح بچوں کی دستار بندی ہے اور وہاں مجھے خطاب کرنا ہے 10 بجے. تو میں بالکل پریشانی میں تھا. بہن نے بتایا کہ آج پروگرام ہے، لیکن بہرحال مختلف جگہوں کی زیارتیں بھی تھیں ادھر سے ادھر. میں بالکل کھانے کے وقت 3-4 بجے آیا، کھا کے تھوڑا سویا نہایا پھر آپ حضرات کی خدمت میں. لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں اصل میں بچے ساتھ میں رہتے ہیں یا بچوں کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ ہمارا یہ کام کر دیتے. یہ اللہ نے بچے کو بھیج دیا اچانک. یہ اللہ آپ لوگوں کی محبتیں اور دعائیں اور یہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اللہ نے بھیج دیا ہمارے لیے نعمت بنا کر. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اولاد اور والدین یہ تینوں کے تینوں اس معاشرے کی ایک اکائی ہیں. سب سے پہلے میاں اور بیوی اس سماج اور معاشرے کی ایک اکائی ہوتے ہیں. پھر جب اولاد آتی ہے تو اس اولاد سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، پھر اس خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، پھر گھر، الغرض اس طرح سے ایک شہر، ایک ملک تعمیر ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ جس نے ایک ماں اور ایک باپ سے ہم سب کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر انسان کو
इंसानों का एक लंबा जाल बिछाया, और फिर उनकी रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी फरमाया, जिसमें हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तकमील के लिए, दीन इस्लाम को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ़ लाए। दीन इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के चलता हुआ आज तक ये आखिरी दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुकम्मल हुआ। और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ईमान और अक़ीदे, आमाल और अखलाक और मामलात को दुरुस्त और सही करने की तालीमात दी हैं, बुनियादी तौर पर समाज और माशरे की जो बुनियादें हैं, इन्हें अच्छे से अच्छा बनाने और इन्हें मजबूत से मजबूत तर करने की भी तालीमात अपने फरमूतात में दी हैं। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर जब इंसानों को पैदा फरमाया, चूँकि ये किताब हिदायत है और नबियों के ज़रिए से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह के बंदों तक पहुँचना थी, उसमें अल्लाह ताला ने चीदा चीदा नुमाया मुंतखब बातों के ज़रिए इंसानों की हिदायत और रहनुमाई फरमाई, और जो कुछ भी उसमें इंसानों की समझ से और उनकी सोच से बालातर चीज़ थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तबीन फरमाई, उसकी वदाहत फरमाई, और लोगों के सामने अमली तौर पर, कौली तौर पर, फ़ेली तौर पर सहाबा के सामने उसको बयान किया, उसको रखा और उनको सिखाया। और इस तरह से अल्लाह वो एक रोल मॉडल बन गए। अल्लाह ताला ने रोल मॉडल बना करके भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो और इसी तरह से ज़िंदगी गुजारो, और इस तरह की ज़िंदगी गुजार के आओगे तो तुम्हें नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ तुम्हारा हश्र होगा और तुम्हारा इस्तक़बाल होगा, और तुम्हारी तकरीम होगी, तुम्हें बुलंदियों की और अल्लाह की नेमतों की सआदतों से सरफराज किया जाएगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन। अल्लाह ताला की यहाँ मेज़बान अल्लाह होगा, जन्नत में मेज़बानी फरमाएगा उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात पर अमल करते हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब हमें पैदा फरमाया तो बहुत सारे लोगों के हक और हुकूक भी बयान फरमाए, किसके ऊपर क्या हक है, किसको कैसे मिलना है, किससे कैसे जुड़ना है, किससे कैसे देना है, किसके साथ क्या सलूक करना, वो तमाम सब चीज़ें हत्ता कि हैवानात, जानवर पर तक के हुकूक को अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। बहरहाल वो एक तवील मसला है, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में माँ और बाप और बच्चों के हुकूक के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले तो माँ और बाप इस समाज की एक इकाई हैं, ईंट हैं ये। सबसे पहले माँ और बाप, तो इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी आती है बाप की, जो वालिद बनने वाले होते हैं, या बीवी, औरत की जो बीवी बनने वाली होती है, इनका सालेह और बेहतरीन इंतखाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुनियाद बताई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत 4 चीज़ों की वजह से शादी की जाती है, लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरबत यदाक। औरत मालदार है तो लोग उससे शादी करते हैं, या हुस्न जमाल वाली से शादी करते हैं, या जो है हस्ब और नसब, खानदानी शराफत और नजाबत की वजह से उसे शादी करते हैं, या उसके दीन की वजह से शादी करते हैं। तो नबी कायनात ने अपना इंतखाब फरमाया और बताया अपनी उम्मत को कि फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली लड़की से शादी करो जो दीनदार है। फिर अगर अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है, माल दिया, तो ये अलग चीज़ है, नूर आन नूर है, लेकिन सबसे पहला जो हमारी चॉइस और नजर इंतखाब हो जिस चीज पर, और जो हमारी चॉइस का सबब बने, वो दीन है। यानी दीनदार लड़की हो, शरीफ हो, नमाजी हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, अफीफा हो, पाक दामन हो, किसी के साथ उसका कोई रिश्ता ताल्लुक इस हराम तरीके का ना हो, और पाकबाज हो। तो ये इंतखाब हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसका इस तरह से इंतखाब किया जाए। और लड़कों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा जा अहदुकुम मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह, अगर तुम्हारे पास कोई लड़का आवे और वो उसका अखलाक, उसका दीन अच्छा हो, यानी बदमज़हब ना हो, बदअक़ीदा ना हो, अच्छा दीनदार हो, नेक हो, नमाजी हो, व खुल्क़हु, और उसका दीन, उसका अखलाक अच्छा हो, यानी
چوری چکاری جھوٹ مکاری عیاری فریب دغا ایک دوسرے قتل خون غارت گری سماج اور معاشرے کو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی لڑکا تم کو ملتا ہے تو تم اپنے بہنوں کو یا بیٹیوں کو ان سے فزوجوہ ان سے شادی کر دو، الا تکن فطرتم وفساد فی الارض، واللہ دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ دو معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، شادی کے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے۔ ان اصولوں کے اوپر میاں بیوی کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر مرد کو چاہیے کہ اپنے آنے والے بچے کے لیے ایک بہترین زمین کا انتخاب کرے۔ جس طرح سے ہم جب کوئی درخت لگاتے ہیں یا کوئی فصل اگاتے ہیں تو ہم بہترین زمین کا انتخاب کرتے ہیں، زمین اچھی ہو تو وہاں جب کوئی فصل بوئی جائے گی تو وہاں سے بہترین پھل اس کے نتائج آئیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مرد کو چاہیے اور ایک عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بننے والے شوہر کے تعلق سے فل معلومات لے۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکی پاک دامن ہو اور لڑکا بے غیرت اور بے حیا شرابی ڈرگس اور نشے باز ہو اور بے نمازی اور فاسق و فاجر اور درگاہ اور مدار اور چلے اور چبوترے شد علم چبوترے پوجنے والا ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موحد ہو، متبع سنت ہو، اللہ اس کے رسول اس کی نظروں میں سب سے اعلیٰ ہوں، ان سے محبت کرنے والا۔ تو یہ بے حد ضروری ہے اس لڑکی کے لیے کہ وہ اپنے بننے والے شوہر کا انتخاب کرے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ نے جس کھونٹے میں مات دیا گائے کی طرح بدھی رہے، نہ، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ ہر ایک کو حق ارادیت حاصل ہے، خود ارادیت حاصل ہے۔ ہر لڑکے کو بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکا بھی کہتا ہے میں نے قبول ہے، لڑکی سے بھی پوچھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر مہر موجود ہے، گواہ موجود ہیں، باپ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن لڑکی نے انکار کر دیا تو شادی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے شادی جب تک کہ لڑکی اقرار نہ کرے۔ اسی طرح لڑکی اقرار کر رہی ہے، مہر بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہیں اور جناب علی باپ کی رضامندی بھی موجود ہے، لیکن لڑکا قبول نہیں کرے گا تو شادی نہیں ہوگی۔ یہ چار چیزیں ایک شادی میں بہت ضروری ہیں: مہر کا ہونا، دو عادل گواہوں کا ہونا، اور سرپرست یعنی باپ یا بھائی جو بھی ہے اس کی اجازت کا ہونا، اور نمبر 4 ایجاب و قبول ہونا، لڑکا اور لڑکی کا قبول کرنا۔ تو ہر غرض یہ پہلی اینٹ ہے، اس لیے اسلام نے اس کے اوپر خصوصی توجہ کی ہے کہ اس کو باقاعدے صحیح ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، نیک اور صالح ہونا چاہیے، تاکہ جو اس سے جو پیڑ اگنے والا ہو، جو اولاد آنے والی ہو، وہ نیک اور صالح بنے۔ تو جب اولاد نیک اور صالح ہوگی تو معاشرہ صالح ہوگا۔ المہم اس طرح سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز ہم اسٹارٹ کہاں سے لیں اور کیسے لیں، اور وہ مرد اور عورت کیسے ہونے چاہیے۔ دونوں کو آزادی دی ہے اسلام، کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، کسی کو بے بس مسکین نہیں بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جیسا کہ آج دشمنان اسلام یہ پیش کرتے ہیں کہ ارے مرد اور مسلمانوں کی عورتیں تو قید خانے میں ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ اڑا کر کے ان کو ظلم کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ شیاطین ہیں، اس امت کے ذلیل لوگ ہیں جو ہوس اور شہوت کے نشے میں چور عزت و آبرو کا اس طرح سے کیا کہتے ہیں سودا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ شادی ہو اس کے بعد یہ ایک اولاد کا یوں سمجھیے، یہ بھی ایک اولاد کا حق ہے۔ ایک جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا یہ حق ہے اس کے باپ کے اوپر اور اس کی ماں پر کہ وہ دونوں اچھے رہیں۔ مطلب یعنی گویا کہ اولاد یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اے میرے والدین آپ کو اچھا رہنا ہے، یعنی اچھے طریقے سے گزریے۔ پہلا حق ہے اولاد کا۔ بہت سارے سوچتے ہیں ماں باپ ہی کا سب حق ہے، اولاد کا ان کے والدین پہ کوئی حق نہیں۔ بہت خطرناک بات ہے یہ، بہت خطرناک بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سب کے حقوق بتائیں، ماں کے حقوق بتائے، باپ کے حقوق بتائے، وہیں اولاد کے بھی حقوق اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتائے۔ یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں اور اولاد کو جیسے چاہیں آپ پالیں اور پوسیں، نہیں، باقاعدے اس کے طور اور طریقے بتائے گئے ہیں۔ اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ آنے والے بچے کے لیے ماں اچھی ہونی چاہیے، آنے والے بچے کے لیے باپ اچھا ہونا چاہیے، نیک اور صالح، اور اللہ کے نبی نے اور دونوں کے لیے وہ نشانیاں بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں شادی اور بیاہ کے، اللہ ان کی بیویوں کو اور ان کے شوہروں کو اللہ ان سب کے لیے نیک اور صالح بنائے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شادی ہونے کے بعد بچے پیدا ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب اللہ قرآن میں یہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو یہ سمجھ لو کہ یہ بہت اہم کوئی حکم جاری ہونے والا ہے اور کوئی بیان جاری ہونے والا ہے، تو یہ بہت اہم پیغام ہے پوری دنیا کے لیے اور خاص طور سے مومنوں کے لیے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کیے ہو، تم اللہ قو انفسکم، خود کو بھی، اور اہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، قو انفسکم اہلیکم نارن، اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے، یہ گویا یہ حق ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہاں سے اب بچوں کے اوپر یہ فرض ہو رہا ہے، واجب ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے اوپر ضروری ہے کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی، اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کو ایک دوسرے کے معاون مددگار بنتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے مددگار بنے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو ایک شوہر کا حق ہے کہ اسے نماز پڑھائے، اس کو سمجھائے اور اس سے سفارش کرے، اس کو ڈرائے، اس کو دھمکائے، الغرض کسی بھی طرح سے اسے نمازی بنائے۔ اور اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ عورت کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو سمجھائے، اس کو پیار دے، محبت دے، اخلاق سے کسی بھی طرح سے اس کو سمجھا کے اس کو نمازی بنائے، پرہیزگار بنانے کی کوشش کرے، اور آخری دم تک کوشش کرے۔ اور اگر کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی حل موجود ہے کہ کس طرح سے انہیں سلوک کرنا ہے۔ الغرض بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں میں ادھر آپ کو نہیں لے جا سکتا۔ بہرحال تو میاں بیوی کے حقوق اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے معاون بنے۔ شوہر ٹھنڈی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا ہے تو پانی گرم کر دو، پانی کوئی ضروری نہیں کہ گیزر ہو، گیس پہ پانی گرم کر کے وضو بنوا دو، نہلا دو، نہانے کا ٹائم ہے، یعنی تو مدد کرو تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے چپل، اس کے کوٹ، اس کے سوٹرز، وہ تمام سب چیزیں ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے لیے تیار کرے تاکہ وہ مسجد میں جائے، وہ نماز ادا کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے نہیں جاتے، تو سستی کو دور کرنے کے لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کرے، اور مدد کا طریقہ یہی ہے کہ لیجئے پانی بھی گرم ہے، وضو بنا لیجئے، لیجئے پانی، آپ جلدی سے نہا لیجئے، اقامت ہونے والی ہے، فلاں ہونے، آپ جائیے مسجد جائیے۔ تو اس طرح سے خاص طور سے اس کو ابھارے دو۔ مرد جب گرم پانی مل رہا ہے، نہانے کا پورا ٹاول رکھے ہوئے، صابن رکھے ہوئے، شیمپو رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ انتظام ہے، بیوی کو چاہیے کہ نہلا کے اس کو کپڑے تیار رکھے، یہ کپڑے ہیں، پہن لو، جاؤ نماز پڑھو۔ تو یہ آدمی پھر نیک بنتا ہے، پھر صالح بنتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جنت میں جانے کے لیے گویا تیار کر رہے ہیں، جنتی بننے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسی بیویوں کا بھی انتخاب کرنا چاہیے اور ایسے نیک شوہروں کا بھی انتخاب کرنا چاہیے۔ الغرض بہرحال اب اس کے بعد اولاد ہوئی، اور تو اولاد کا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہاں، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو مطلب یہ ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ لے جائے تو اسلام پہ رہے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس معاشرے میں اور جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، کرسچن ہیں تو کرسچن بنا لیتے ہیں، اور اگر مجوسی آگ کے پجاری ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کی تربیت، ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کے نیک اور اچھے اور برے ہونے سے اولاد کا اوپر کتنا افیکٹ ہوتا ہے اور کتنا اثر پڑتا ہے۔ کہ ماں اگر یہودن ہے تو یہودی بن جائے گا، ماں باپ اگر نصرانی ہے تو نصرانی بن جائیں گے، ماں باپ اگر آگ پرست ہیں تو آگ پرست بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے اندازہ لگائیے آپ، تو اسی سے آپ جوڑیے کہ ماں باپ اگر نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں گے، ماں باپ اگر مشرک ہیں تو مشرک بن جائیں گے، ماں باپ اگر قبر پرست، درگاہ پرست ہیں تو درگاہ پرست مشرک بن جائے گا، ماں باپ اگر، یعنی جس دین پر ہیں اولاد بھی اسی دین کے اوپر چلی جائے گی، اللہ من رحم اللہ، اللہ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے۔ تو الغرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ معاشرے کا، سماج کا، گھر کا بچوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یہ رہنمائی کی گئی کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، مومن کہتے ہو، تو اپنے گھر کو مومنانہ انداز سے رکھو تاکہ تمہاری آنے والی نسل، تمہاری آنے والی اولاد مومن اور صالح بنے۔
اور تو پھر بچہ پیدا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود رہین بعقیقتہ، ہر بچہ جو ہے اپنے عقیقے کے بدلے مرہون ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ماں کو چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ بچے کی حفاظت کرے، اس کو اپنا دودھ پلائے، اور کیا کہتے ہیں باپ کے لیے ہے کہ وہ اس کے لیے عقیقے کا انتظام کرے، کیونکہ وہ رہن میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جب وہ عقیقہ جانور ذبح کر کے خون گرا دیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے، تو گویا کہ اس بچے کو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یعنی اور اس کے اوپر اللہ کے نبی نے ابھارا ہے، دو لڑکا ہے تو دو جانور، لڑکی ہے تو ایک بکرا یا بکری آدمی ذبح کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کو لے لے، یہ حق ہے ماں اور باپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا خوبصورت سا نام رکھے، اچھا نام رکھے، پیارا پیارا نام رکھے۔ اور ظاہر ہے آج کل ناموں کی کمی نہیں، اللہ کے فضل سے صحابہ کرام کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، رسولوں کے نام ہیں، اپنے بچوں کو ان ناموں کا عادی بنانا چاہیے۔ ابلو، ڈبلو، گبلو، ببلو، یہ تمام ایکس وائی جیڈ نام رکھ کر کے خواہ مخواہ یہ تمام سے یعنی کافروں کے مشرکوں کے نام جیسے لوگ تو ناموں کے لیے ایسے ایسے ڈھونڈتے ہیں جیسے ان کو دنیا میں اکیلا ہی نام ہونا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن کھول کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ناموں کے تعلق سے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نام شیطان رکھ دیا تو ان لوگوں نے کہا اس کا نام شیطان کیوں رکھ دیا؟ بولے قرآن میں ہے۔ قرآن میں تو کہا، بولے قرآن میں تو خنزیر بھی ہے، خنزیر کو لحم الخنزیر اللہ نے فرمایا، تو خنزیر بھی رکھ دو گے؟ تو ایسے بعض بیوقوف ہوتے ہیں، بعض لوگ عجیب و غریب نام۔ قرآن ہے، قرآن میں بھی اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا بھی نام، شیطان کا بھی نام ہے، تو ذرا وہ شیطانوں کے نام سے بچو، اللہ کے رسول کے ناموں سے رکھو۔ تو نام رکھیے، بہترین اچھا نام رکھیے اور اس کا عقیقہ کیجیے۔ پھر ماں کو چاہیے کہ اپنا دودھ پلائے، خاص طور سے، کیونکہ ایک فطری چیز بھی ہے، مائیں اپنا دودھ پلاتی ہیں، کیونکہ ماں کے خون کے ذریعے سے ماں کا ایمان، ماں کا دماغ، ماں کی عقل، ماں کی سوچ، ماں کی فکر، وہ تمام کیا کہتے ہیں ڈی این اے جو ہوتا ہے باپ کا، اور اس کے ساتھ مل کر کے ایک بہترین اور خوبصورت بچہ تیار ہوتا ہے۔ تو ماں کو چاہیے اس کو سردی میں گرم پانیوں سے اس کے نظافت کو، پاکی صفائی کرے، اس کو استنجے پیخانے اس کے صرف پوچھنے پر نہیں بلکہ اس کو گرم پانی سے دھلا کے صاف ستھرا رکھے، تاکہ خارش وورش ہونے لگتی ہے بچوں کے بیچاروں کے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، زبان سے بول تو سکتے نہیں، تو بہترین کھلانا، سادے کپڑے پہنانا۔ بہت ساری عورتیں بچپن ہی سے اس کو ایسے چمک دمک، اور پھر نظر لگتی ہے پھر روتی ہیں۔ تو الغرض یہ والدین کا حق ہے کہ اپنے بچے کے اوپر یہ مہربانیاں کریں، شفقت کریں، ان کو اپنے سائیڈ میں بسترے میں اپنے سلانے کے بجائے میاں بیوی کے بیچ میں ان کو الگ سے کوئی پلنگ، کوئی کھٹولا یا کوئی ڈولا ہو، اس کے اندر ان کا انتظام کر کے ان کو سلائیں، کیونکہ وہ بہتر رہتا ہے۔ کبھی یہ کروٹ نے وہ کروٹ، جو بچے کے دب جانے کا خطرہ ہے، بچہ کیا کہتے ہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اور دیگر چیزیں ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ پھر وہ جب بڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بڑا ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام یا مطلب سکھایا جائے، اس کو قرآن سکھایا جائے، بسم اللہ سکھایا جائے، الحمدللہ سکھایا جائے، چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی جائیں۔ بچے بچپن سے ہی یہ تمام سب چیزیں کیچ کرنے کی کا ملکہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو یہ تمام سب چیزیں ماں باپ کے لیے ضروری ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب باپ جو ہے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی تربیت کی۔ اور ایک اہم بات میں ماؤں کو بتاؤں، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن کے اندر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، تو جس نے سکھایا ہے اسے بھی 10، پڑھنے والے کو بھی 10 نیکی، اور جس نے سکھایا اسے بھی 10 نیکی۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کم از کم پہلے سورہ فاتحہ ضرور سکھا دیں، سورہ فاتحہ ضرور سکھائیں، کیونکہ سورہ فاتحہ ہمیشہ پڑھی جانے والی سورت ہے، نماز میں بھی، نفل میں بھی، فرض میں بھی، جنازے میں بھی۔ تو اس ناحیے سے سورہ فاتحہ اگر آپ سکھا دیں گے بچے کو، تو جب وہ پڑھے گا تو ماں باپ کو آٹومیٹک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور بعض لوگ گھر میں نہیں سکھاتے، اٹھا کے استاد کے حوالے کر دیتے، وہ نیکیاں پورا استاد ہی لے کے بیٹھ جاتا، یعنی اب وہ بیٹا پڑھے گا آپ کا یا بیٹی پڑھے گی تو استاد سکھایا ہے تو استاد کو ثواب ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن بعض ہوشیار جو مائیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے، جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑی ہوشیاری سے سورہ فاتحہ ہے یا اور کیا کہتے ہیں دیگر صورتیں وہ سکھا دیتی ہیں، تاکہ ان کو اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ ہے۔
خیر اب یہ یوں اس طرح سے اولاد کے تعلق سے تم الغرض اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے نماز سکھاؤ، اسے نماز سکھاؤ. پھر جب وہ کیا کہتے ہیں 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مطلب یہ کہ ڈانٹو، اس کو نماز نہ پڑھنے پر اس کو ڈانٹو، اس کی تربیت کرو اور نماز کا عادی بناؤ، نماز کا پابند بناؤ اس کو. کوئی نماز جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی کے لیے پانی ہے. جیسے ایک مچھلی کو پانی سے نکال دو تو وہ مر جاتی ہے، ایسے ہی ایک مومن کے لیے نماز ہے. نماز اگر کوئی مومن نہیں مسلمان نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور وہ مومن بھی نہیں ہے. کیسا مومن کیسا مسلمان؟ وہ مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے نمازی بنائے. بچپن ہی سے بچوں کی عادت پڑ جاتی ہے اگر ماں باپ نمازی ہیں تو. اور اگر ماں باپ فاسق و فاجر ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں، ٹی وی کھول کے بیٹھے ہیں، موبائل دیکھ، بچہ رو رہا ہے موبائل تھما دیے، گانے لگا دیے، یہ کر دیے، تو بچہ یہ تمام چیزوں کا عادی ہوگا. پھر کل کو آپ کو لات مار کر کے گھر سے باہر کرے گا تو آپ رونا نہیں. بعض لوگ روتے ہیں اسی وجہ کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں کی ہوتی ہے. کیسے اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام کے جو نظام اور سسٹم ہے اس سسٹم کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے کیا کرتے ہیں؟ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. تو اس سے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہم کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو یہودیانہ، نصری اور کیا کہتے ہیں مجوسیانہ تعلیمات سے دور رکھتے انہیں عادی بناؤ. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ نیک اور اچھی چیزوں کو ایکسپٹ کریں گے. اگر وہ یہودی بن سکتے ہیں، اگر وہ نصرانی بن سکتے ہیں، تو آپ انہیں دیندار کیوں نہیں بناتے؟ آپ انہیں بہترین کیوں نہیں بناتے؟ آپ انہیں قرآن سکھائیے. آپ سب سے پہلے قرآن کو آپ نے معمولی سمجھا ہوا ہے ہمارے یہاں. بس ہمارا بچہ اے بی سی ڈی جان گیا، اے بی سی ڈی. بڑے بچے کوئی بھی مہمان آیا ڈانس کروا رہے ہیں. بیٹا ہمارا بچہ ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، وہ ڈانس کروا رہے ہیں. اور ہمارا بچہ گالیاں تک بعد عورتیں سکھاتی ہیں. بیٹا ماموں کو گالی تھے، ماموں کو گالی تھے، چاچا کو گالی تھے. اب وہ الٹی سیدھی گالیاں دیتا ہے، دوسری زبان میں بڑے خوش ہوتے ہیں. ارے بے وقوفو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ تمام سب سکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. ارے اللہ کا، صحابہ کا، رسول کا نام، یہ تمام سب سکھاؤ. یہ دعائیں پڑھ کے سناؤ، سکھاؤ، یہ وہ ضروری ہیں. یہ حق ہے اولاد کا ایک ماں باپ کے لیے. ماں باپ کے لیے حق ہے. گائے کو جانتے ہو دودھ پینے کے لیے پہلے گائے کو پالنا پڑتا ہے، اس کی خدمت کرنا پڑتی ہے، اس کے گوبر اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے سب کی طہارت کرنا پڑتی ہے. اگر آپ نیکیاں چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں اور اگر آپ بچوں کے اس کی کمائیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں آسانی کے ساتھ آج کچھ ہوتا ہے. پہلے محنت کیجئے، بچے خود ہی ان کو سجائیے، ان کو سنواریے، ان کو تعلیم دیجئے. تو سب سے پہلے ان کو دیندار بنائیے. اس کے بعد جو دنیا کے اندر موجودہ تعلیمات ہیں، پیشے ہیں، ہنر ہیں آج کل کے زمانے میں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان کو ان تعلیمات سے ان تعلیمات کی خوراک بھی دیجئے. 2 غذا ہیں صرف جسمانی. بعض ماں باپ ہوتے ہیں کہ بس باپ کا کام ہوتا ہے دے پیسہ دے پیسہ، پیسے ہی بٹورنے میں لگا رہتا ہے صبح سے لے کے شام تک. اس کو فکر ہی نہیں تھی کہ اس کا بچہ کہاں سو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، مدرسے یا اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. کوئی فکر نہیں. وہ پیسہ وہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ جمع کرنا ہی ہمارے بچے کے حق کو ادا کرنا ہے. ہرگز نہیں. آپ کے پاس کروڑا کروڑ ہو لیکن اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ اللہ کو نہیں جانتا، رسول کو نہیں جانتا، دین کو نہیں جانتا، عقیدے کو نہیں جانتا، تو آپ کی دولت کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں کم مالدار لوگ ہیں، بہت سارے ایک سے ایک مالدار لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر انسان خسارے میں ہے. قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لاتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، موحد ہوتے ہیں، شرک سے پاک صاف ہوتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیمات دی ان تعلیمات کے اوپر بندوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ وہ اچھے اعمال سے، اچھے سلوک، اچھے کیریکٹر سے پیش آتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور جب ان راہوں میں کوئی تکلیف آتی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. صبر کرو، صبر کرو. ہاں؟ یہ ہے مومن کی زندگی. یہ ہے ایک ایمان والی عورت یا ایمان والے
مرد کی زندگی. جب آپ اپنے بچوں کو اس پیٹرن پہ آپ جب تربیت کریں گے یا کریں گی تو بچے نیک اور صالح بنیں گے اور آپ کے لیے بھی نفع بخش بنیں گے آگے چل کر کے. بچوں کو سکھائیے اپنے باپ کے ہاتھ کو چومیے، اپنے باپ کی پیشانیاں چومیے، ماں کی بھی پیشانیاں چومیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب آج بھی اپنے ماں باپ کی، والدین کی پیشانیاں چومتے ہیں، اپنے استاد کی پیشانیاں چومتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں. ادب سکھائیے، ہاں، اپنے بچوں کو احترام سکھائیے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنا چاہیے، مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسی خدمت کرنی چاہیے اپنے ماں باپ. تو یہ ہوتا ہے، یہ تمام سب چیزیں بچوں. عرب یہ کہتے ہیں کہ من يريد ان يعيش مثل الملك فعليه ان يربي اولاده في صغره. من اراد ان يعيش العيش في كبره فعليه ان يربي اولاده في صغره. جو بڑھاپے میں شاہانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کی بچپن میں تربیت کرے، ایسی تربیت کرے کہ اس کی اولاد اسے بادشاہ بنا کے رکھے، ایسے نہیں کہ جھاڑو مارنے والا بنا کے رکھے. جب تربیت نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. تو اپنے بچوں کو ہنر سکھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، انہیں مدرسے میں لے جائیے، انہیں اسکول میں لے جائیے. اور زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ آپ جیسے اپنے بچوں کو پولیو کا انجیکشن لگواتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 2-4 سال تک 5 سال تک کنٹینیو ہاسپٹلوں میں پولیو کا انجیکشن، فلاں کا انجیکشن، ڈھکاں کا انجیکشن. تو ایسے ہی یہ جو مدارس ہیں، یہ جو دینی مکاتب ہیں، یہ جو مسجدیں ہیں، ان میں جو بچوں کو قرآن اور عقیدہ اور توحید اور کو حرام سے دوریاں اور دعائیں اور وظیفے جو بتائے جاتے ہیں، یہ ایک طرح سے پولیو ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے یہ پوری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان تمام سب چیزوں کا اس فتنے کے دور میں آپ لوگوں کے ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. میرے بھائی اور بہنوں، تو خیر، والدین کا بچوں کے اوپر تو بہت سارا بہرحال حق ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. تعلیم دیں اس کی. اور پھر یہاں لڑکے اور لڑکیوں کا بھی مسئلہ الگ الگ ہو جاتا ہے. لڑکیوں کو بھی مائیں بہت ساری باتیں ہیں، مخصوص اسکول کی جو تعلیم ہے، مدرسے کی تعلیم ہے، جو تو ہے ہی ہے. جو ٹیچرز ہیں، اگر دینی ٹیچرز ہیں تو اپنے طالبات کو چاہیے، جو طالبات ہیں ان کو چاہیے کہ بہت ساری بتائیں. لیکن کم از کم گھر میں جو بہترین ٹیچر ماں کی حیثیت سے موجود ہے، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ گھر ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے. تو ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچی کو ساتھ میں جب وہ بڑی ہونے لگے تو اسے ہر چیز کے ہنر اور ڈھنگ سکھائے. صرف روٹی بیلنا اور دال بگھارنا نہیں، بلکہ سب سے پہلے فوکس کرے کہ جب وہ بڑی ہوگی اور بلوغت کے مرحلے میں بالغ ہونے کے قریب ہوگی تو اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس کے جسم میں کیا کیا گھٹے گا اور کیا کیا بڑھے گا اور کیا کیا ہوگا. تو ان تمام سب چیزوں سے کیا کرنا ہے، اسے کیسے فیس کرنا ہے. تو ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچی کو اس ناحیے سے تربیت کرے. یاد رکھیے، کوئی شرم نہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. تو آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ آپ اگر نہیں سمجھائیں گی تو وہ بچی اپنی سہیلیوں سے اپنے کہیں جا کر کے غلط معلومات لے گی اور غلط طریقے سے اپنے 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 سواستھ کو، اپنے صحت کو، اپنے تندرستی کو، اپنے جسم کو وہ غلط طریقے سے ڈیل کرے گی. تو پھر اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ آپ شرم میں قافلے پار کر لیں. آپ کہنے گے ہم کو تو شرم آتی ہے، آپ کو شرم آتی ہے نا. ایسے ہی باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو جوان ہونے والے ہیں، بڑے ہونے والے ہیں، مونچھوں کی ریکھائیں آنے والی، ان کو بتائیں کہ بیٹا مونچھیں یہاں آ رہی ہیں، تمہارے بغل میں بھی بال آئیں گے، ناف کے نیچے کے بھی بال آئیں گے. اسلام کی تعلیم اگر یہ باپ شرماتا ہے، نہیں معلوم ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ کسی عالم دین کو، پرہیزگار کو گھر میں لائے، چھوٹا سا لاؤڈ اسپیکر لگا کے، عورتوں کی بھی ایک مجلس، مردوں کی ایک مجلس، اس میں بیٹھ کر کے سوالات کیے جائیں. اس عالم کو بتا دیا جائے کہ یہاں پہ گھریلو چیزیں بتائیں، آپ ایسی چیزیں جس سے ہم شرماتے ہیں، ہماری بیوی شرماتی ہے، تو کھول کر کے وہ مسائل کو بتائیں. بچیاں اپنے معاملات کو سمجھ لیں گی، بچے اپنے طور اور طریقے سمجھ لیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. اپنے گھروں میں ادب سکھائیں. بچیاں جوان ہو جائیں، پڑھ لیں. پڑھائی سے ادب نہیں آتا، بلکہ گھر میں تہذیب سکھائی جاتی ہے، ادب سکھایا جاتا ہے. ماں کو چاہیے کہ بچیوں کو ذہنی طور پر فٹ کریں کہ بیٹا تمہیں ایک دن شادی تمہاری ہونی، اور شادی ہوتی کیا ہے، اور شادی میں کیا کیا مسائل آتے ہیں. پھر تم جاؤ گی، اپنے سسرال جاؤ گی، وہاں سسرال میں تمہیں کیا کیا فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اور کیسے کیسے ہوتے ہیں. اچھی باتیں بتاؤ، ڈراؤ نہیں کہ تم نے
فیس کیے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کی عادتیں اچھی ہوں گی، آپ کے پاس ہنر ہوگا، انشاءاللہ ملکہ بن کر کے، رانی بن کر کے اپنے سسرال میں لڑکی رہے گی۔ لیکن ان کو اونچ نیچ، اتار اور چڑھاؤ، نشیب و فراز زندگی کے سب کچھ صبر اور تحمل، اور صحابہ اور صحابیات کے واقعات، یہ تمام سب چیزیں بتائی جائیں، سکھائے جائیں، تاکہ وہاں جان کے اچانک لڑکی کیا کہتے ہیں فیس کرے ان چیزوں کو، بیچاری تو وہ پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنے ماں باپ کے گھر میں آزاد رہتی تھی اور یہاں کے مجھے یہ کیا جا رہا، وہ کیا جا رہا۔ ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا بھائی آپ نے لڑکیوں کا، اور لڑکوں کا بھی ماں باپ لڑکے تو بہرحال سیکھتے بھی رہتے ہیں، باپ کو بھی چاہیے کہ تمہاری شادی ہوگی، جیسے تمہاری اماں کے ساتھ ہم نے شادی کری، ایسے ہی تمہیں بھی شادی کر کے لائیں گے، ایسے ہوگا، ویسے وہ سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی اولاد کو سکھائیں اور ادب تربیت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ والدین اب اولاد کے اوپر، اب یہ اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر کہ انہیں نیک اور صالح بنائیں، ان کے مصیبت، ان کی پریشانیوں کو، ان کے روحانی غذاؤں کا بھی انتظام کریں اور جسمانی غذاؤں کا بھی انتظام کریں۔ اگر روحانی غذاؤں کا انتظام بذات خود نہیں کر سکتے تو علماء سے کرائیں، مساجد کے اندر ائمہ جو ہیں ان سے وہ کروائیں درست سے۔ اب باقی رہے اولاد، اولاد کو ماں باپ نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ہمارے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ ایو الاعمال افضل، یا اس طرح سے اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ والدین میں سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر کہا کس کا؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر کہا تیری ماں کا۔ پھر کہا تیرے باپ کا حق ہے۔ تو ماں باپ کا حق یہ ہے کہ حق ان کا حق کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہرحال ہو سکتا ہے ابھی وہ آیت کریمہ آئے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہیں بڑھاپے میں ملیں دونوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى ربك، اے حبیب، اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن پوری امت سے، کہ اللہ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں اور باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرو، مطلب یعنی احسان، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں ملے بڑھاپے کا، تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یہ حق ہے ایک بچے کا، اولاد کا یہ حق ہے کہ اپنے ماں باپ کو بات تکلیف دے ہوئی، باپ نے گالی دی یا مارا یا ماں نے ڈانٹا تو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، جیسے بعض دفعہ تکلیف سے اوہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہنستے کھیلتے ماں باپ کی جھڑکیوں کو دعا سمجھتے ہوئے، ماں باپ کے مار کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے لیے یہ نعمت ہے، تو یہ سمجھتے ہوئے جھیلنا، اور ان کو ہنسی خوشی خندہ پیشانی کے ساتھ ماں اور باپ سے پیش کرنا، مارنے چلے ان کو گلے لگ جانا، ان کو پکڑ لینا، اللہ اللہ اللہ، جیسے بچے بچپن میں جتنا بھی ماں مارے اتنے ہی بچے چمٹ چمٹ کے ماؤں سے رہتے ہیں، وہ چھڑک کے پھینکتی بھی ہے پھر بھی پکڑے رہتے، اس کے کپڑے تک نہیں چھوڑتے ہیں کہ نہیں بچپن میں، بڑے ہو گئے تو بڑا نخرا آ گیا ان کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو ماں اور باپ کو، ولا تنہرهما،
اور ڈانٹنا تو خیر بڑی دور کی بات رہی. وَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے اپنے باہوں کو نرمی کے ساتھ پھیلا دو. اپنے باہوں میں اپنے ماں کو، اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگائیے، ان کے سینے سے چمٹ جاؤ. جیسے مرغی کے بچے جب دیکھو کوئی بلی یا کوا یا چیل ننے ننے بچوں کے اوپر جب جھپکے مارتی ہے تو کیسے کو کو کر کے مرغی اپنے بچوں کو بلاتی ہے، اور سارے بچے اس کے پروں میں آ جاتے ہیں، اور بالکل 8 10 15 بچے بھی ایک چھوٹی سی مرغی کے پروں میں آ کے کہاں کہاں بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانے، اور بیٹھ کے سکون کے ساتھ چھپ جاتے ہیں. یہ ہیں ماں اور باپ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کو. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. زندہ ہیں تو، اور اگر انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، جس طرح بچپن میں میرے ماں باپ نے میرے اوپر شفقت اور پیار کیا ہے، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما. تو یہ ہے حقوق ہیں. تو جب اف کرنے کا وہ نہیں ہے تو آپ سوچئے تمہارے روپے، تمہارے پیسے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اور اس نے کہا اللہ کے نبی، میں اتنا کماتا ہوں کہ میرے والد جو ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ادھر دے دیا ادھر دے دیا، پتہ نہیں کہاں. شکایت کی اپنے باپ کی. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھو. ان کے باپ کو بلایا، کہا بلا کے لاؤ. ان کے باپ آئے، شاعر تھے، مدینے کے بڑے معروف شاعر تھے. آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، کہنے لگے کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ تو کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ جو یہ کما رہا ہے وہ کمائیاں تم ختم کر رہے ہو. تو اللہ اکبر. بوڑھے باپ نے کیا کہا؟ بوڑھے باپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آج میں بوڑھا ہوں، لکڑی ٹیک کر کے میں چلتا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، لیکن آپ اس سے پوچھئے جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا، جبھی سے میں محنت کر کے اس کی ماں کو پالا پوسا، پھر یہ پیدا ہوا تو ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں. اب ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں، پھر ہم نے اس کو جو ہے اور محنت کرنا شروع کی تاکہ میرا بچہ آیا ہے. ہم نے اس کو پال، اپنی ساری کمائیاں جتنا میں دن بھر کماتا تھا اس کی ماں اور یہ ان دونوں ان کے اوپر خرچ کرتا تھا. میں محنت مزدوری کر کے اس کو پالا، اس کو تربیت کی، اس کو تعلیم دی، اس کو ادب سکھایا، اس کو ہنر سکھایا، سب کچھ کیا. اور آج جب میں جوان تھا تب یہ انگلی پکڑ کے میری چلتا تھا. یہ چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا. میں نے اس کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا، میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس لیے کہ میرے پاس طاقت تھی. میں نے اپنا پیسہ یہ نہیں سوچا یہ میرا ہے، میں نے اپنی اولاد پر خرچ کر کے، اس کے اوپر خرچ کر کے میں خوش ہوتا تھا. اے اللہ کے نبی، آج میں اس کی طرح ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اس کی طرح محنت نہیں کر سکتا، یہ جوان ہو گیا ہے. تو اب آپ بتائیے، اس کا جو پیسہ آ رہا ہے میں میرے اوپر یہ خرچ کر رہا ہے. میں نے تو کبھی اس سے شکوہ نہیں کیا کہ میری ساری کمائی تو کھا گیا. آج یہ چند پیسے اگر میں ادھر ادھر کر دیتا ہوں اللہ کی راہ میں یا خود اپنے اوپر، تو آج آپ کے پاس شکایت لے کے آیا ہے. اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ یہ واقعہ وہ بڈھا بیان کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے. آپ رو رہے تھے. ایک باپ کیا ہوتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے تعلق سے کیا شفقت اور کیا محبت رکھتا ہے، یہ سوچنا چاہیے اولاد کو، اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. تو یہ میرے بچیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو. وہ ایک گھنی چھاؤں ہے تمہارے لیے زندگی میں. دنیا میں تمہارے باپ سے بڑھ کر کے تمہارا اچھا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، یاد رکھو. تمہارے باپ سے بڑھ کر کے، اور تمہاری ماں تو خیر ہے ہی ہے، شفقتوں کی چھاؤں ہے، محبت ہے، لیکن باپ، اس کی اہمیت کو سمجھو. تو یہ حقوق ہیں اولاد کے اپنے باپ کے تئیں اور والدین کے اولاد کے تئیں. یہ چند نصیحتیں ٹوٹی پھوٹی آپ سب کے لیے، ہمارے لیے 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم نے جتنا کہا اور سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.